اگر کوئی شخص نہاتا ہے یعنی کہ وہ اس لیے نہا رہا ہے اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، جس طرح گرمیوں میں اکثر لوگ نہاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو اس نے نہایا، نہاتے وقت اس نے منہ میں کولی بھی نہیں کی، پانی نہیں ڈالا اور ناک میں پانی بھی نہیں چڑھایا، اس نے ویسے پورے بدن پر، اپنے بدن پر پانی بہا لیا، تو اس طرح نہانے سے کیا اس کا وضو رہے گا یا اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اس پر شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے چاہے محض یعنی کہ گرمی کو ختم کرنے کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہایا، غسل کیا، تو اس نہاتے وقت، غسل کرتے وقت اس نے کولی بھی نہیں کی اور ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا، تو جب اس نے اپنے آپ کو نہا لیا تو اپنے وجود کو ٹھنڈا کر لیا، پانی سے بالکل تر کر لیا، تو جب وہ نہا کر باہر نکلے گا تو اس نہانے کے بعد اس کا وضو مکمل رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے سنت کو ادا نہیں کیا، کیونکہ وضو میں کولی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، تو اس سنت کا یعنی کہ انکار ہو جائے گا، سنت کو اس نے ترک کر دیا ہے، تو لہٰذا سنت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن اس طرح نہانے کی وجہ سے اسی نہانے کے بعد نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، لیکن جو اس نے سنت چھوڑی ہے اس کو سنت چھوڑنے کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کر لے، اگر اس نے کولی وغیرہ نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، اگر وہ دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے نہانے کے بعد، یہ افضل کام ہے تاکہ سنت کے مطابق وضو ہو جائے، تاکہ اس کی نماز کا اجر اور وضو کا اجر اس کو پورا دیا جائے۔ اگر کوئی جلتی کے ساتھ یا بھول گیا ہے کہ اس کو دوبارہ وضو کرنا یاد نہیں رہا، تو اگر اسی طرح بغیر کولی کے، بغیر ناک میں پانی ڈالنے کے اس نے نہا کر نماز پڑھ لی ہے، تو اس طرح اس کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کا وضو بھی ہے لیکن سنت کا اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، دوسرا غسل جو آپ یعنی کہ سن چکے ہیں مسائل میں، یعنی کہ جو واجب غسل فرض کہتے ہیں، اس طرح کے غسل میں اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا اور یعنی کہ کولی نہیں کی، آپ کا غسل نہیں ہوگا جب تک یعنی کہ آپ ان چیزوں کو مکمل نہیں کریں گے، کیونکہ غسل واجب میں، غسل فرائض میں یہ کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے، لازم ہے، یہ ادا ہوگا، غسل آپ کا مکمل ہوگا، ورنہ آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔